وَوَلَّانِيَ الْكِتَابَ جَمْعًا فَحُكْمِي نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ۔ اے اللہ کریم نے مجھے تمام مکتب عالم پر حکومت دی ہے، اے میرا حکم ہر حال میں میرا آرڈر نافذ ہونے والا ہے۔ فَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ۔ اگر میں اپنا راز، میں اپنی توجہ دریاؤں پہ ڈال دوں تو ان کا پانی زمین میں جذب ہو جائے۔ مجھے بتائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پہلی دفعہ عصا پھینکا، قرآن میں آتا ہے، تو کیا الفاظ ہیں؟ پیٹ پھیر کے بھاگے جب وہ اژدہا بن گیا۔ کیوں بھاگے؟ اگر انہوں نے خود بنایا تھا پھر تو انہیں بھاگنا چاہیے تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہو جائے گا۔ جیسے چھوٹا بچہ پہلی دفعہ جب نیمبو چاٹتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے اس کی، یا بچہ چھوٹا جب پہلی دفعہ ماچس لاتا ہے وہ ڈر جاتا ہے، آگ نکلتی ہے، اس کا پہلا ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ پہلا ایکسپیرینس تھا۔ اچھا، اس کے بعد وہ عام ہو گیا، جب بھی ہوتا تھا پھینکتے تھے۔ لیکن جب وہ بنی اسرائیل کو لے کے سمندری جھیل کے کنارے پہنچے ہیں، پیچھے فرعونی آ گئے، آگے جھیل ہے، تو ساتھی پھر کہنا شروع کر مروا دیتا ہے نا موسیٰ، آپ پریشان ہو گئے۔ قرآن میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ بھی خوف کھا گئے، خیفۃ موسیٰ۔ پھر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی کہ یہ موسیٰ یہ عصا پانی پہ مارو راستہ بن جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ نے خود کیوں نہیں مار لیا؟ ان کو یہی پتا تھا کہ یہ صرف سانپ ہی بن سکتا ہے، ان کو کیا پتا تھا کہ یہ کام بھی کر سکتا ہے۔ زمین میں جذب ہو کر یہ دریا خشک ہو جائے اور ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ۔ اگر میں اپنا راز پہاڑوں پہ ڈالوں، یہ سارے کے سارے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ریت میں تبدیل ہو جائیں۔ سر قرآن میں سے کیا کیا رزلٹ نکل رہے ہیں؟ وہ ڈرے کیوں؟ وہ ڈرے اسی لیے کہ ان کو یہی پتا تھا یہ کر سکتا ہے، اور ان کو پتا تھا یہ وہی کر سکتا ہے جتنا اللہ نے اسے کہا ہوا ہے۔ میں اپنے مرضی سے اس سے یہ کام نہیں لے سکتا کہ اس نے یہ کام بھی کر دینا ہے، وہ اور اس نے کرنا بھی کوئی، مار کے بھی دیکھ لینا نا سر، کچھ بھی نہیں سی ہونا۔ وہ اسی وقت ہی ہونا تھا جب اللہ نے وہی کے ذریعے اس کو آرڈر کرنا تھا، تو راستہ بنا ہے۔ اور 10 کمانڈمنٹ فلم میں انہوں نے وہ باقاعدہ سین فلمایا، ٹھیک ہے۔ تو سر یہ باتیں آپ کو بتاتی ہیں کہ قرآن و سنت کا دین اور بابوں کا دین اور، کتابوں کا دین اور بابوں کا دین اور۔ وَأَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ لَخَمِدَتْ وَانْتَفَتْ فِي وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّهَا لِي۔ فرماتے ہیں اگر میں اپنا راز آگ پہ ڈالوں، آگ بجھ جائے اور اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ وَيْدٍ لَقَامَ بِقُدْرَتِ الْمَوْلَى تَعَالِي۔ اگر میں اپنا راز مردے پہ ڈالوں، میں اپنی توجہ مردے پہ ڈالوں، اللہ کی عطا کی ہوئی طاقت سے وہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جائے گا۔ اب ہمارے اندر قصیدہ غوثیہ پڑھتے ہیں، ہمارے یہ دوست کے، اس میں کہتے ہیں کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے کہا کہ میں ہوں جس نے آدم کی توبہ قبول کی، میں نے نوح کی کشتی کو پار کیا، میں نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھا۔ پیران پیر کہتے جاتے ہیں، پورا قصیدہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں قصیدہ غوثیہ کی یہ برکتیں قصیدہ روئے، بکواس ہے یہ، کیا دین ہے؟ نہ اہل سنت کا یہ عقیدہ جاہلوں نے بنا لی بات۔ کوئی شیخ عبدالقادر نہیں مولوی پہنچے نہ کہ ادھر ایک قصیدہ روحی بنایا، وہ بھی پنجابی زبان پڑھ دے، نوح دا بیڑا میں بننے لایا، آدم دی توبہ میں قبول کرائی، پھر گپاں مار دے، اللہ دے نیک بندے نے ایسی گل کری نہیں۔ وہ یہ جیاں پھڑا نہیں مار دے تو نہ اپنے آپ بلے بلے آندے، چک کے رہی دم مار دے ہوندے نا، میں اللہ چک کے دوزخ سڑ دے۔ اچھا اللہ کی یہ رضا ہے کہ گستاخیاں ہو؟ وَمَا مِنْهَا شُهُورٌ أَوْ دُهُورٌ تَمُرُّ وَتَنْقَضِي لَا تَعَالِي۔ غوث اعظم فرماتے ہیں یہ جتنے بھی مہینے گئے، یہ جتنے بھی سال ہیں، یہ جتنے بھی زمانے ہیں، یہ جتنے بھی مہینے ہیں، یہ جتنے بھی سال ہیں، یہ جتنے بھی زمانے اور یہ سارے گزر رہے ہیں اور میرے پاس سے ہو کے اجازت لے کے گزرتے ہیں۔ وَتُخْبِرُنِي بِمَا يَأْتِي وَيَجْرِي وَتُعْلِمُنِي فَاقْصِرْ عَنْ جِدَالِي۔ یہ سال یہ مجھے بتا دیتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، یا کلام کی اضافت مہینوں سالوں کی طرف کی، مطلب یہ کہ جو کچھ مہینوں سالوں میں ہونے والا ہے اللہ مجھے اس کی خبر کر دیتا ہے، میں جان لیتا ہوں۔ فَاقْصِرْ عَنْ جِدَالِي، اے میرے منکر جھگڑے سے باز آ جا۔ تو سر اس کی میں تھوڑی سی انجینئرنگ کرتا ہوں۔ آپ کے بزرگ تو نگاہ مار کے پورے شہر ختم کر دیتے تھے، ان بزرگوں نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے۔ میں کسی بزرگ کو نہیں کہتا، میں اپنے آپ کو کہتا ہوں
کہ میں اگر بزرگ ہوں اور میں کسی ایسے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں جس کا امام نجدی گستاخ رسول اور واجب القتل اور جو کچھ یہ وہ کہتے ہیں، تو میری بزرگی پہ لعنت ہے کہ میں ایک نگاہ مار کے انہوں کی حکومت نہیں ختم کر رہا. صحیح. میری بزرگی پر لعنت ہے کہ میری بزرگی ہے اور یوٹیوب پہ نبی علیہ السلام کے بارے میں گستاخانہ فلمیں اپلوڈ ہیں، میں ایک نگاہ مار کے وہ ڈیلیٹ نہیں کر رہا. صحیح بات. تو 1.5 ارب مسلمان مل کے یوٹیوب سے گستاخانہ فلمیں نہیں ڈیلیٹ کرا سکے تو 1.5 بزرگ بھی نہیں 1.5 ارب وچ. اچھا اس کا بھی وہ جواب دیں گے، وہ کہیں گے جی وہ دیکھیں جی حکم ربی ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہیں وہ. مریدی ہموت واشتق بغنی وفعل ما تشاء فالاسم العالی. اے میرے مرید سرسار عشق الہیوں خوش ہو جا، بے باک ہو جا اور خوشی کے گیت گا، جو دل میں آئے وہ کر، میرا نام بڑی عزت والا ہے. نا پرانیاں گلاں پرانے بانے ہن پائی جیننگ دا دور ہے، ادی انجینئرنگ میں کراں گا. آپ لوگ تو پبلک کو یہ کہہ رہے ہیں جی امام مالک کا قول ہے کہ جی اگر کوئی گستاخ زندہ ہے تو پوری امت کو ہی مر جانا چاہیے. تو پھر یہی قول اپنے ان بزرگوں پہ بھی لگائیں نا. آپ کہتے ہیں دنیا کبھی غوث کتب ابدال سے خالی نہیں ہوتی، تو آپ ذرا جرت کر کے یہ بات بھی کریں کہ ایسے غوثوں اور کتبوں اور ابدالوں کو مر جانا چاہیے کہ یوٹیوب کے اوپر حضور کی ویڈیوز موجود ہیں گستاخانہ اور وہ ڈیلیٹ نہیں کروا پا رہے. ان کی بزرگی کو مر جانا چاہیے. کہیں نا ادھر تو پوری قوم کے ساتھ آپ جو کچھ کر رہے ہیں پچھلے 1.5-2 سالوں کے اندر وہ سب نے دیکھا ہے. تو کدھر کی بزرگی اور سر کہانیاں نے. اب غوث اعظم اپنے مریدوں کے لیے جو چیز فرما رہے ہیں ذرا اس کو توجہ سے سننا. ہوں تو سچ آپ میڈیا کا دور ہے، کبھی کو بزرگ سامنے نہیں آئے گا. بزرگی چیک کرنے کے لیے لوگ کیمرے لے کے پہنچ جائیں گے اور پکڑی جائیں گی ساری چیزیں. یہ سب کہانیاں تھیں، کہانیاں پکڑی جاتی ہیں اور اللہ کے فضل سے. اچھا یہ آپ اکثر کئی بزرگوں کے بارے میں جناب ایک بندہ آیا کہتے ہیں مجھے قرآن سیکھنا ہے ایک بزرگ کے پاس، اور وہ بزرگ بے شمار ہیں جن کے بارے میں. تو انہوں نے کہا جی نماز میرے پیچھے پڑھی. اس نے نماز پڑھی تو سجے پاسے سلام پھیریا تو سارے ہی حافظ ہو گئے، کھبے پاسے پھیریا تو سارے ہی ناظرہ ہو گئے. یعنی دائیں طرف سلام پھیرا سارے حافظ بن گئے، بائیں والے ناظرہ ہو گئے. اچھا جی ان سے صرف یہ پوچھیں کہ یہ جو کرتے تھے ان سے خود کہیں یہ تجوید کے ساتھ ذرا نماز سنا دیں. ترجمہ نہیں سن رہا ہوتا، سب کو پتہ ہے آنی کوئی نہیں، ترجمہ نہیں، تجوید کے ساتھ صرف نماز سنا دیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات تجوید کے ساتھ. قاری بٹھائیں گے دوسرے فرقے کا تو آڑے فرقے لاتا ہے مٹی پا جائے گا نا، اور پھر تہاڈی غلطیاں کرتے تسی التحیات ہی نہیں پوری سنا سکتے، سورہ فاتحہ نہیں پوری سنا سکتے. جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں وہ آج بھی ہے نا سجے پاسے سلام پھیر رہے سارے حافظ. یار نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ صفہ پورا پورا دن پڑھتے تھے، آپ نے تو سلام پھیر کے سارے حافظ اور ناظرہ نہیں بنایا. ٹھیک بات. نبی علیہ السلام نے پیچھے چھڑ گئے. مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفتن نلت المنالی. اے میرے مرید نہ ڈر، اللہ میرا رب ہے، اس نے مجھے بلند رتبہ دیا ہے، میں نے اس رتبے کے طفیل اپنی تمناؤں کو پا لیا ہے. بلاد اللہ ملکی تحت حکمی ووقتی قبل قلبی قد صفالی. بلاد اللہ ملکی تحت حکمی، یہ سارے اللہ کے شہر میرے حکم کے تحت ہے. ان سارے پنڈاں دیہاتاں شہروں میں آرڈر میرا چلدا ہے. یہ سارے بزرگ کیا آج ناپید ہو گئے؟ ہم صرف یہ پوچھتے ہیں کہ ان بزرگوں کے بارے میں آپ نے جھوٹ بزرگوں کا سر ہم کریٹیسائز نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. ان کے نام پہ جو آپ کر رہے ہیں ہم اس کو کریٹیسائز کر رہے ہیں. یہ بزرگ جو 1965 میں بم پکڑتے رہے، جب ضرورت آئی کہ پاکستان میں 10 سال تک خودکش حملے ہوتے رہے، بزرگوں نے بم پکڑنا نہیں چھوڑ دیے. ناراض ہو گئے کیا؟ آپ کو پتہ ہے نا یہی لاہور والے مزار کے اوپر بم ہوا پھٹا، 55-60 لوگ شہید ہوئے، ٹھیک ہے. اور یعنی ظاہر مسلمان شہید ہی کہیں گے، کافر تو نہیں تھے نا. وہ جس عمل کے لیے گئے ہوئے تھے وہ اس عمل کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے اوپر کوئی کلام کر سکتے ہیں. تو دیکھو کس طرح بولے جی شہید ہوئے، ٹھیک ہے. جعلی جھوٹ، یہاں جیلوں میں بھی انہوں نے کتنا کچھ مشہور کیا ہوا ہے، سب جھوٹ ہے. اب کبھی میں نے بتایا میڈیا کی وجہ سے کوئی چیز کوئی نہیں کر کے بتا سکے گا، کیونکہ پہلے بھی کوئی نہیں تھا، مشہور کیا ہوا تھا انہوں نے. کیا کچھ نہیں کر کے وہ جی بزرگاں نے کراچی والا سمندر روکیا ہے، اور کراچی کی ساری سیوریج باہر آ جاتی بارش کے اندر، وہ نہیں روکی جا رہی. سمندر سے تو سیوریج روکنا آسان کام ہے نا. اللہ نہ کرے سمندر آ جائے، میں تو ڈردا ہاں، ورنہ تو میں مطلب بدوا بھی دے دیں کہ ایک بار چڑھے تو پتہ لگے کہ رکتا ہے کہ نہیں رکتا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ صاحب کے ہیں ہاں، وہاں پہ بھی دھماکہ ہو چکا ہے. تو سر یہ، اور بلکہ مجھے یہ جب سارے دھماکے ہوئے نا تو مجھے ایک بندے نے ٹیکسٹ میسج کیا کہ آج پریس کلب کے سامنے احتجاج ہوگا اولیاء اللہ کے مزارات کی حفاظت کے لیے.
میں نے کہا دیکھو، میں نے اس کو پھر جواب لکھا، میں نے کہا کل تک تو اولیاء اللہ آپ کی حفاظت کرتے تھے، آج آپ ان کی حفاظت کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں، کیا بات، تو اب ان اولیاء کا کیا کرنا ہے آپ نے؟ تو پھر میں نے اس کے ساتھ لکھا کہ آپ پریس کلب کے سامنے احتجاج کی بجائے نا ان مزاروں کے اوپر احتجاج کریں کہ سر کی ہو گیا، کتنے رہ گئے ہو، اڑتے ساڑھے نکو باغ کے منہ پہ گئی ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا؟ ہر شہر کریا ہر ملک میں جتنے بھی اللہ کے شہر ہیں پہ میرا آرڈر چلتا ہے، تحت حکمی و وقتی قبل قلبی قد سفالی، میرا وقت میرے دل کی پیدائش سے پہلے ہی صاف تھا، نظر تو الہ بلاد اللہ جمعا کخردلت علا باتصالی۔ اچھا یہ باتیں اللہ کے لیے آپ نہیں کریں گے کیونکہ اللہ کا کہیں دعویٰ نہیں ہے، اللہ نے تو اپنے سامنے خانہ کعبے پہ چڑھائی ہوتے بھی دیکھی ہے یزید کے مسئلے میں، اور حسین کو شہید ہوتے بھی دیکھا ہے، دنیا بقدر ایفرٹ ہے، لیکن آپ کا بزرگوں کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ جناب خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کو نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں بزرگ، وہ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی نے اسرائیل کو روح کھولی سی، کتنا مشہور واقعہ ہے، وہ جی روح لے کر کھول، خدا کا نام لو میرے بھائی، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور رب نے مجھے وہ نظر کا کمال دیا ہے کہ اللہ کے جتنے بھی شہر ہیں یہ سارے میرے سامنے ایسے ہیں جیسے میرے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ اس بات کو یہ کلام سکر والا نہیں، سکر والے اس طرح نہیں بات کرتے، سکر والے الحق کی صدائیں لگاتے ہیں، یار توجہ رہنا، سکر والے الحق کی صدائیں لگاتے ہیں، سکر والے سبحانی معظم شانی کی صدا لگاتے ہیں، سکر والے ما فی جبت الا اللہ یہ صدا لگاتے ہیں کہ قمیص کے اندر خدا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، وہ اس طرح کی صدائیں لگاتے ہیں۔ ان کا سکر ایسا نہیں ہوتا کہ ہر جگہ اپنی نسبتوں کو بھی قائم رکھیں، اپنے عطا کی راہوں کو بھی بیان کریں اور اپنے رتبوں کو بھی۔ اس لیے حضرت سیدنا سیدی شیخ عبدالحق مقدس دہلوی آپ فرماتے ہیں او پیر پیرا میر مینا شاہ جیلا عبدالقادر جیلانی نے جتنے دعوے کیے یہ اللہ کی طرف سے رتبہ ملا، اس کے بعد زبان پہ انہوں نے اس کمال کو لایا ہے۔ تو میں اس پہ ایک چھوٹی سی انجینئرنگ کر دیتا ہوں۔ حضرت جندب ایک صحابی تھے، ولید بن جو عقبہ تھا جو حضرت عثمان کی طرف سے کوفے کا گورنر تھا، اس نے یعنی کوفے کی جامع مسجد میں نا وہ مداری بھی بلوا کے تماشا بھی کرواتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو ایک دن اس نے ایک جادوگر بلوایا ہوا جو جس کا کلیم تھا کہ میں گدھے کے منہ کی طرف سے داخل ہو کے اس کے اخراج والی جگہ سے باہر نکل کے دکھاؤں گا، میں مردے کو بھی زندہ کر دوں گا۔ یہ واقعہ سلفیوں نے بھی، صوفیوں نے بھی، سب نے نقل کیا ہے۔ اس کے بعد اس کی انجینئرنگ دی کہ انجینئرنگ ہم کرنے لگے۔ یہ واقعہ امام علی علیہ السلام ایک فلم بنائی ہے ایران والوں نے حضرت علی کے زندگی کے آخری 10 سال کے اوپر، اور جس میں حضرت عثمان کے بھی یعنی وہ 4-5 سال خلافت کے آخری بنتے ہیں، اس میں انہوں نے یہ فلمایا واقعہ۔ تو وہ تماشا لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، وہ جادوگر وہ پھر وہ کہتا ہے جی لاؤ جی، وہ کہتا ہے جی آپ کو بندہ لاؤ، میں اس کو قتل کر کے زندہ کروں گا۔ تو وہ 2 قیدی پیش کیے جاتے ہیں، تو وہاں پہ وہ صحابی انٹر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ولید تیرا ستیہ ناس ہو، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تیری عقل مانتی ہے کہ اس طرح یہ ہو سکتا ہے؟ وہ صرف ایک دجال والا معاملہ ہونا ہے، وہ بھی ایک دفعہ ہی ہونا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائش، اس کے علاوہ تو کوئی چیز رپورٹ نہیں ہوئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کر کے دکھائے گا۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس جادوگر کے ہاتھ سے تلوار پکڑ کے اس جادوگر کے سر کاٹ دیتے ہیں وہاں پہ۔ جادوگر کی سزا بھی یہی ہے، وہ کافر بھی تھا اور جادوگر بھی تھا، اور کہا اب اس کو کیا اپنی خود زندہ ہو کے بتائے۔ ہائے ہائے ہائے، پھکی دی تھی، بالکل صحیح، جڑا مردے کو زندہ کرتا ہے آپ زندہ ہو کے دسے۔ تو سر اگر یہ سارے بزرگ جو مردوں کو زندہ کرنے والے دعوے ہیں، آپ یہ بزرگ ہمارے سامنے لے آئیں، ہم ان کو شہادت کے رتبے تک پہنچائیں گے، پہلے سٹامپ پیپر پہ ان سے لکھوائیں گے کہ ہم آپ کو شہادت شہید اس لیے کرنے لگے ہیں کہ آپ تو لوگوں کے مردے زندہ کر سکتے ہو، آپ خود بھی زندہ ہو کے اٹھ جاؤ گے، تو آپ ہمیں اجازت دیں تاکہ کل کو ہمیں جوڈیشری میں تاریخیں نہ بھگتنی پڑے۔ اس کے بعد ان کو شہادت کے رتبے پہنچاتے ہیں۔ سر یہ شہید ہونے سے پہلے ہی نا کتاب و سنت کا منہج اختیار کر لیں گے، کہیں گے نہیں انجینئر صاحب ہم بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں، یہ کہانیاں تھی۔ اور پھر فرماتے ہیں اس نبی عبدالقادر جیلانی نے عاجزی کی ہے۔ نہیں آپ کو بات نہیں سمجھ آئی؟ فرماتے ہیں جتنی شان رب نے انہیں دی تھی اتنی بیان نہیں کی ہے۔ مردے زندے کرتے ہیں، ہواؤں پہ آرڈر چلے، دریاؤں پہ آرڈر چلے، تمام ولیوں کی گردنوں پہ قدم ہو، جو چاہے وہ ہو، جس سے مانگے، جو جس کے بارے میں مانگے وہ ملے، مرید کی شفاعت کا سوال کرے رد نہ ہو۔ حضرت شاہ عبدالحق فرماتے ہیں عبدالقادر جیلانی نے اس میں بھی عاجزی کی ہے، یعنی جتنا رتبہ رب نے دیا ہوا اتنا بیان نہیں کیا آپ نے۔ جیسے روافظ نے مولا علی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھے، ٹھیک ہو گیا،
خوارج نے مولا علی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھا ہے، اس طرح انہوں نے بھی جھوٹ باندھا ہے شیخ عبد القادر جیلانی پہ. مولا علی سے ہم محبت کرتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی سے ہم محبت کرتے ہیں. جھوٹ ہے، یعنی یہ ہم مذاق شیخ عبد القادر جیلانی کا نہیں اڑا رہے، ان کی طرف جھوٹ منسوب ہے. بالکل اسی طرح ان کی طرف انہوں نے جھوٹ منسوب کیا کہ انہوں نے کہا ہے میں مشرق میں ہوں، یہ بہجت الاسرار میں لکھا ہے، میں مشرق میں ہوں اور میرا مرید مغرب میں ہو، اس کا ستر کھل جائے تو میں اس کا ستر ڈھانپ دوں گا. میرے آقا غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، وہاں اس کا پردہ عفت گر رہا ہو، رب نے مجھے وہ طاقت و تصرف عطا فرمایا ہوا ہے، وہ طاقت عطا فرمائی ہوئی ہے کہ میں اس کے گرتے ہوئے پردہ عفت کو سنبھالنے کے لیے حاضر ہو جاتا. آپ کانفرنسز کراتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کے اوپر، آپ اگر اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ میں سچا قادری ہوں، سچا قادری ہوئے گا جو پائی جی میڈیا دے کیمرے سامنے لوائے اور پھر کہ جی یا شیخ عبد القادر جیلانی اور نال ہی اپنی تہمت کھول دے تو وہ آگے. ویسے میرا مشورہ یہ کرنے سے پہلے آپ انڈر ویئر پہن لیجئے گا، کیونکہ مجھے 100% یقین ہے کہ آپ جو ہے آپ کو بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے گا. جب ہم یہ مذاق اڑاتے ہیں، یہ کہتے ہیں بزرگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم بزرگوں کا نہیں اڑا رہے ہیں، بزرگوں کا مذاق آپ نے اڑوایا ہے. ہم نہیں کہتے کہ انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں. اور سر ادھر میں تھوڑی سی انجینئرنگ کروں، میں کسی کو تو کچھ نہیں کہتا، میں اپنے آپ کو ٹارگٹ کرتا ہوں کہ اگر میں اللہ کا ولی ہوں، میں غوث کتب اور ابدال ہوں، تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہے کہ نبی علیہ السلام کے نالین شریف چوری ہو جائیں اور میں تو جناب نگاہ مارتا ہوں تو ساتوں زمینوں کے نیچے دیکھ لیتا ہوں اور نگاہ مار کے جناب وہ میں عرش بھی پڑھ لیتا ہوں اور لوح محفوظ بھی، تو میرے پہ اللہ کی لعنت ہے اگر میں نبی علیہ السلام کے نالین شریف تلاش کر کے اس علم غیب کے ذریعے واپس لا کے میڈیا میں پیش کر کے پوری کی پوری قوم کو بریلوی اور بزرگوں کا ماننے والا نہ کر لوں. لعنت ہے کہ نہیں؟ میں کسی پہ نہیں کر رہا، میں اپنے پہ لگاتا ہوں کہ اگر میرے پاس یہ کچھ ہو. اور میری بزرگی پہ بھی لعنت ہے کہ میں اگر نگاہ مار کے یہ کچھ کر دیتا ہوں تو میں یوٹیوب سے نبی علیہ السلام کے اوپر جو گستاخانہ فلمیں چڑھی ہوئی ہیں میں ان کو ڈیلیٹ نہ کروا سکوں. تو لعنت ہے میری اس بزرگی کے اوپر. ٹھیک ہے، اگر آپ کے اللہ کیوں نہیں کرواتا؟ اللہ نہیں کروائے گا سر. اللہ نے تو حسین کا سر کٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اللہ نے تو کعبے کے اوپر چڑھائی ہوتے بھی دیکھی ہے. دنیا اللہ نے رکھی ہے بقدر ایفرٹ. لیکن آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کے بابے یہ سب کچھ کرتے ہیں، تو دعویٰ چونکہ آپ کا ہے، اللہ کا تو دعویٰ ہی نہیں ہے. کس آیت میں لکھا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دو تو کرنٹ نہیں لگے گی؟ کوئی نہیں. اگر ایک بندہ کہتا ہے میں نے اعوذ بکلمات اللہ پڑھا اور میں جا کے بچھوؤں کی سرزمین میں جا کے چھلانگ مار دوں، ایسا تو نہیں ہوگا. وہ خود اپنے اوپر تقدیر غالب کروا رہا ہے. جو اپنے اوپر تقدیر خود غالب کرواتا ہے نا، پھر دعا والا اس سے سایہ اٹھ جاتا ہے. کیونکہ جب آپ خود مرنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے مرو پھر. تو میں کہتا ہوں میری بزرگی کے اوپر لعنت ہے کہ میری بزرگی ہے، میں نگاہ مار کے یہ کرتا ہوں اور میں یوٹیوب سے ویڈیوز نہ ڈیلیٹ کروا سکوں نبی علیہ السلام کی. سر یہ اب آپ بھی ذرا سوچیں کہ آپ نے ان لوگوں کے بارے میں اتنا کچھ کلیم کیا ہوا ہے، یہ کہاں کے عاشق رسول ہیں اگر یہ ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کروا سک رہے؟ ہمیں تو اختیار ہوتا، ہم تو ایک نگاہ مار کے کرتے ہیں، ہم کہیں گے لعنت ہماری بزرگی کے اوپر. اور اس سے بھی بڑی بات میری بزرگی پہ لعنت ہے کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ امام کعبہ اور مسجد نبوی کے امام جو ہیں یہ گستاخ رسول ہیں، نجدی ہیں، تو سر میرے اوپر لعنت ہے کہ میں روزانہ 5 دفعہ اسی کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں جہاں کے اوپر گستاخوں کا قبضہ ہے. میں نگاہ مار کے ان گستاخوں کو وہاں سے ہٹا کیوں نہیں دیتا؟ ہوں ہر چیز دی انجینئرنگ ہوئے گی. دوسرے پاسے کے اندر نہیں وہ دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، آپ کو وضو کروایا کرتا تھا. ایک بار اس نے لوٹے کی جو ٹوٹی ہے نا وہ قبلہ رخ نہیں رکھی. ایک کیڑا دین ہے، ایک کیڑی آیت ہے، کیڑی حدیث ہے کہ قبلہ رخ ٹوٹی رکھنی ہے لوٹے دی؟ دسو. تو وہ جناب ان کو اتنا جلال آیا، انہوں نے ایک نگاہ مار کے نا مرید کو جلا کر بھسم کر دیا. اچھا اس کے بعد انہوں نے دوسری نگاہ لوٹے کی طرف ماری تو لوٹا پھر قبلہ رخ ہو گیا. ظاہر لوٹے نے تو نہیں مرنا نا، لوٹے نے کہا منو ساڑھے لگے نے لوٹا آپ یعنی انہوں نے سیدھا کر دیا. ٹھیک ہے نا. اچھا میں یہ کہتا ہوں خدا دا نا پہلی نگاہ اگر لوٹے تے بج جاندی مرید تے بج جاندہ نا، کیونکہ مقصد تو اچیو ہو جانا تھا. سر یہ کہانی ہے، ٹوٹلی کہانی ہے. اب حالت یہ ہے کہ یہ سارے بڑے بڑے بزرگوں کے مزارات امریکہ کی بمباری میں عراق کے اندر ڈیمیج ہوئے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکا. وہ بزرگ جن کی ڈیوٹیاں تھی راوی کے پل کو، جیلم کے پل کو، سیالکوٹ کے پل کو بچانے کی، ان بزرگوں کے مزارات کے اوپر آ کے دہشت گردوں نے بم پھاڑ دیے اور بزرگ حفاظت نہیں کر سکے. وہ بزرگ جن کی کراچی کی ذمہ داری تھی کہ وہ جناب سمندر کو اوپر نہیں چڑھنے دیتے تھے. اچھا سمندر نہیں چڑھنے دیتے لیکن جدو بارش ہوندی ہے نا تو سارا گٹر دا پانی پورے کراچی کا پتہ سیوریج زیرو ہے، وہ نیچی جگہ ہے نا، سیوریج نہیں بزرگوں نے قابو آ رہا. سمندر روکیا، بڑا کام کیتے، چھوٹا کام ہونے کو ہو ہی نہیں رہا. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ میں سے کوئی عام بندہ جو بالکل عام میرا جیسا نارمل مسلمان ہو، وہ اپنے گھر کی دہلیز کے اوپر یا اس سے بھی آگے
وہ اپنے گھر کی بیٹھک میں کسی پوڈری کو یا چرسی کو چرس بیچنے کی اجازت دے گا؟ نہیں. سر گناہگار سے گناہگار لوگ جو نماز بھی نہیں نہ پڑھتے، ان کے محلے میں بھی اگر کوئی اس طرح کے لوگ آ جائیں تو وہ مالک مکان کہندے نے کرایہ دار اتوں کڈو جی ساڈے بچے خراب ہون گے. تو تواڈے سارے بزرگاں دے مزارات دے ہوتے جنہاں دی ڈیوٹیاں نے لوگاں دی آخرت بنانے دی، دنیا دی بربادی دا بھی سارا سامان اوتھے وک رہا ہے. آپ ذرا وہ دیکھ لینا سریام پروگرام میں جو کیا نام ہے اس کا، اقرار الحسن مجاہد ہے، ویل ڈن. دیکھا جو کھڑے لوگ ہیں ان کو کھڑے لوگ پسند آتے ہیں، دلیر آدمی ہے. تو اس نے وہ سارا وہ کراچی والے مزار کا بھی کچا چٹا کھول دیا ہے کہ ساری جن بزرگوں کے مزارات کے اوپر یہ چیزیں بک رہی ہیں وہ تو اپنے مزار کی ڈیوٹی نہیں صحیح طریقے سے کر رہے، انہوں نے سر باقی شہر کی ڈیوٹی کا سامان لی ہے. تو سر آپ بھی اپنی آنکھیں کھولیں، ہم کتنا اور آپ کا کریں، خدا کے لیے اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اس کے نبی علیہ السلام کے مبارک قدموں کی طرف لوٹ آئیں. ٹھیک ہو؟ خود میں کسی کی کیا بات ہے، ہم سے بڑا بریلوی کون رہا ہے؟ کیوں جی؟ میں 2002 میں عمرے پہ گیا ہوں، میں 15 دن رہا ہوں، میں نے ایک نماز کسی سعودیہ کے امام کے پیچھے نہیں پڑھی. ٹھیک ہے، ظاہر ہے جی اس پہ پریشانی لی کون سی بات ہے، جب ہم ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے تو ہم نماز کیوں پڑھیں؟ ٹھیک ہے، اب آپ کو لاکھ کوئی کہانیاں کرائیں، نہیں 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 ایسا نہیں ہے، نا جناب. ان لوگوں نے تو بریلوی علماء جو ہیں انڈیا کے، انہوں نے تو یہاں تک فتویٰ دیا جب تک سعودی حکومت ہے حج بھی موقوف ہو چکا ہے، کیونکہ آپ حج کرنے جائیں گے تو اس کی اکانومی کا فائدہ نجدیوں کو ہوگا، اس لیے حج بھی اب موقوف ہے جب تک کہ صحابہ کرام نے تو نگاہ مار کے جناب وہ ڈوبیا بیڑا نہیں تاریا. میں نے آپ کو اکثر بتایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر شام تھے نا، حضرت موسیٰ کے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹے سے حصے میں تھے، حضرت عثمان نے ان کو بڑے ایریے پہ کیا. تو حضرت عمر کو انہوں نے خط لکھ کے نا بیری بیڑا بنانے کی اجازت مانگی. تو حضرت عمر نے مشورہ کیا تو بتایا گیا کہ سر اس زمانے میں لائف بوٹس تو نہیں ہوتی تھی کہ یہ جب بیری بیڑا ڈوبے گا نا تو ایک بھی نہیں بچے گا. تو حضرت عمر نے سمندری جہاز سے روک دیا کہ میں مسلمانوں کی لائف سٹیک پہ نہیں لگا سکتا. ان کو چاہیے تھا ایک بزرگ بھرتی کر لیتے جو مسلح ڈال ڈال کے سمندروں پہ نمازیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھ کے دریا کراس کر جاتے ہیں. حضرت عمر کو پتہ نہیں تھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے. آپ نے اکثر سنا نا جی وہ فجر پڑھتے سن مکہ شریف، زور پڑھتے سن مدینہ شریف، تے مغرب عشاء جا کے نا پتہ جمع تو نہیں کرتے ہونے، جا کے پڑھتے سن بیت المقدس، پھر فجر اتھے پڑھتے سن. ہم یہ پوچھتے ہیں صحابہ کو تو یہ بات پتہ نہیں تھی. صحیح مسلم میں حدیث ہے ایک صحابی نے مسجد نبی کے قریب گھر لیا تو نبی علیہ السلام وہاں سے گزرے تھے، آپ نے فرمایا یہ تو نے گھر لیا یا رسول اللہ؟ تو فرمایا ادھر کیوں قریب گھر لیا؟ کہ یا رسول اللہ اتنی دور سے چل کے آنا پڑتا تھا، بڑی مشکل سے جماعت میں پہنچتا تھا، تھک جاتا تھا، تو کیونکہ میں اڑ تو سکتا نہیں ہوں، تو بزرگوں کا کام ہے اڑنا. ٹھیک، یہ میں بریکٹ میں بتا رہا ہوں، یہ انجینئرنگ ہو رہی ساتھ ساتھ. تو آپ نے فرمایا اتنی دور سے تم چل کے آتے تھے، جتنے قدم تم چلتے تھے تمہیں ثواب ملتا تھا. وہ صحابی نے جناب مکان بیچ کے پھر واپس ادھر چلے گئے. تو بزرگ تھے اڑتے پھرتے نے، وہ تو بیچارے دوسرے محلے سے آ کے تھک جاتے تھے. یہ ہم انجینئرنگ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کے دماغ کھلیں کہ بخاری مسلم میں تو صحابہ کے ایسی واقعات نہیں ملتے. جو کرامات بھی ملتی ہیں، میں نے 4 لیکچر دیے، مسئلہ 131 A B C D، جس میں نے صحابہ کی کرامات، نبی علیہ السلام کے معجزات بتائے ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہیں. وہ دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں قبول کر لی ہیں. اس سے زیادہ کچھ نہیں کر کے کچھ نہیں دکھا سکتا. کر کے اگر کوئی دکھا سکتا ہے وہ صرف نبی ہوتا ہے، اور وہ بھی کرتا اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو اذن دیتا ہے. قصیدہ غوثیہ میں اتنے کفریات لکھے ہوئے ہیں، اتنے شرکیہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، ان کا اسلام سے دور دور تک تعلق نہیں ہے. اور جو انہوں نے متکبرانہ دعوے کیے ہیں، یعنی کوئی شخص اس طرح کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. جو بندہ اللہ کا نیک بندہ ہے وہ تو ڈرتا ہی رہتا ہے. وہ یہ تو حضرت ابوبکر صدیق نے دعویٰ نہیں کیا کہ تمام صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ اس طرح کے یہ سارے دعوے جھوٹے ان کی طرف منسوب ہیں. انہوں نے یہ باتیں نہیں کی. شیخ عبدالقادر جیلانی کی جو صحیح بات ہے وہ مجھے پتہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ان کو کسی نے بتایا کہ جی عید کا چاند نظر آ گیا. انہوں نے کہا کہ عبدالقادر کی عید کا دن تو وہ ہوگا جس دن وہ اپنا ایمان بچا کے قبر میں اتر جائے. یہ بات ایک شریف النفس آدمی کر سکتا ہے. جو شخص یہ بات کر رہا ہے وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ لے جاؤں؟ جھوٹ بول رہے ہیں نا یہ. تو ہم نہیں مانتے کہ انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. میرے سسر ہے نا جی، وہ مجھے ایک دن ایک اوریجنل لطیفہ سنانے لگے. مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ شاہ دولے کی چوئی ہیں جن کو وہ بچپن میں پہنا دیتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے سار ہوتے ہیں، اور وہ پکڑ لے نا کسی چوئی جس کو پکڑ لے، جب تک پیسے نہ لے وہ چھوڑتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لوگ بھی ڈر ڈر کے نکال کے پیسے دے رہے ہوتے ہیں، یار بدوا نہ لگ جائے. بدوا کے وہ چمڑ جاتے ہیں، چھڑتے بھی کوئی نہیں نے. تو مجھے میرے سسر بتانے لگے، حالانکہ یعنی میری شادی کے وقت تک تو وہ بھی یعنی بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے. تو مجھے کہنے لگے یار اگلے دن ایک چوئی آ گئی وہ میرے دروازے پہ آ کے، اس نے بیل دی. میں باہر نکلا تو
وہ کہتی پیسے دے تو کہتی میں نے ان کا میں سیدھے وہابی ہونے کہتے وہ تو دوڑ کی لا کے دس گیا ایڈا ڈر گیا. اور یہ آپ کر کے چیک آندا کوئی چوئی شاید اولے دی آئے نا تسی کو میں وہابی ہاں بس تسی دیکھیو تواڈے کول کچھ منگن نہیں لگاؤ. اچھا چوئی نو بھی پتہ ہے آئے ہائے 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 کہ جو اللہ نو مننے والا ہے وہ میرے قابو وچ نہیں آنا. لیکن میں آپ کو سمجھانے کی کہہ رہا ہوں, اس کو کچھ اور نہ سمجھے گا کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. وہ جی حضرت بازید بستامی کے بارے میں مشہور کیا ہوا ہے. بستامی صاحب تہاڈا کوئی قصور نہیں, تانوں اسی نہیں منڈدے, اللہ دے بندے ہو, اللہ کول ٹر گئے ہو, تہاڈے پچھلیاں دی گل کر رہے ہیں. تسی جانو تے اللہ جانے, سانوں کوئی تہاڈے نال لینا دینا نہیں, ہم تو نبی علیہ السلام کے غلام ہیں. کہتے نہیں بازید بستامی جو ہے نا جب کبھی گلی سے گزرتے تھے نقاب رکھتے تھے چہرے کا, اچھا کیونکہ جو بندہ دیکھتا سی کلمہ پڑھ لینا سی. ہم بازا کریں چہرے نورانی ہے تو نقاب, یہ مطلب وہ چاہتے نہیں سن تسی کلمہ پڑھو, اس کا تو یہ مطلب نکل رہا ہے. انجینئرنگ ہوگی سر, انجینئرنگ ہوگی. دوسری بات, بازید بستامی کیا خدا کے ریپریزنٹیٹیو تھے دنیا پہ؟ اللہ کا ریپریزنٹیٹیو دنیا میں کون؟ پیغمبر. نبی علیہ السلام کو تو یہ کہا جا رہا ہے اپنے آپ کو آپ ہلاک کر لو گے اس غم سے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے. ٹھیک ہے, آپ کا تو کام صرف دعوت دینا ہے, جس کی مرضی قبول کرے نہ کرے. جو نبی غم سے ہلاک ہو رہا ہے اپنے آپ کو, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. سورۃ الکہف کے شروع میں آتا ہے. وہ نبی علیہ السلام, ان کا کوئی ایک صحابی بھی بازید نہیں بن سکا, وہ خود بھی نہیں بن سکے. وہ ہے ہی کہانی ہے سر, دنیا بقدر ایفرٹ اللہ نے رکھی ہے. نگاہ مار کے کچھ بھی نہیں ہونا, نگاہ مار کے ہوتا تو سب سے پہلے ابو لہب کو حضور کلمہ پڑھاتے, حضور کا چچا تھا, سب سے بڑی ہڈل بنا ہوا تھا. نگاہ کیا مانی, تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہو گئی ہے, قیامت تک پڑھی جا رہی ہے, ٹوٹ جان تیرے ہاتھ, بدوائیں. اس طرح نہیں ہونا میرے بھائی, دنیا بقدر ایفرٹ ہے.